الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. نہایتی عقیدت محبت اور خلوص قلب کے ساتھ قال علیہ صاحب معامل حمد پاک کا عطیہ پیش کریں. پڑھیں قوم مولانا محمد علیہ وسلم والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے، گناہگار بندوں کو، کہ اگرچہ تم شرابی ہو، جواڑی ہو، بڑے گناہگار ہو اور بہت پریشان ہو، تو علماء سے، بزرگوں سے قرآن پڑھتے ہو تو پڑھ کے سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ نے تاکید کر دی ہے جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی گناہ نہیں بچے گا، اللہ سب کو بخش دے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، لوٹو، توبہ کرو. بہت تیزی کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک گلی سے گزر ہو رہا تھا. سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا اور پیچھے شراب کی بوتل چھپائے ہوئے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھپائے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا، اب وہ بہت فکرمند ہوا کہ امیر المؤمنین پوچھ رہے ہیں اور ان کے سامنے اگر میں بتا دوں کہ شراب ہے تو بڑی بدنامی اور بہت ذلت ہوگی ہماری. تو وہ من ہی من میں اللہ سے گفتگو کرنے لگا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف لوٹا. اس نے اللہ سے عرض کیا، اللہ آج تو میری عزت بچا لے حضرت عمر فاروق کے سامنے، آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو حضرت عمر فاروق سے اس جوان نے کہا کہ حضرت سرکہ ہے، اس بوتل میں شراب نہیں بتایا بلکہ سرکہ ہے. تو عمر فاروق نے وہ بوتل مانگی. تو نوجوان نے جب وہ بوتل حضرت عمر فاروق کو دیا تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا وہ یقیناً سرکہ، شراب نہیں تھا بلکہ سرکہ تھا. اس کے بعد یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کرو کہ جب بندہ بندے کے خوف سے، رب کے خوف سے نہیں، بندہ بندے کے خوف سے اللہ سے خالص دل سے توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے. تو جب بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ سے خلوص الہیت کے ساتھ توبہ کر لے تو وہ کیوں نہیں اس کی نافرمانیوں کی شراب کی بوتل کو فرمانبرداری کے سرکے میں تبدیل کرے. دیکھیے توبہ کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے، اور یہاں سب اہل دل اور اہل معرفت سنی جو ہیں وہ سب اہل معرفت نہیں ہیں کہ سب جان رہے ہیں کہ ہماری عمر 60 سال ہے، ہماری عمر 50 سال ہے. کوئی نہیں جان رہا. کوئی پیدا ہوا مر گیا، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال. مرنا سب کو، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب کون مر جائے. آج کل اگر کوئی کہے کہ فلاں پیر صاحب آئے ہیں چلو مرید ہو جاؤ، سب سے بڑی چیز یہ جان جائیے کہ مرید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کسی پیر صاحب کے غلام ہو گئے اب جب آئے تو ان کا جوتا چاٹو. مرید کا یہ مطلب نہیں ہے. مرید یہ کہ اپنے گزشتہ گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ اب گناہ نہیں کرے، کوشش کرے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مرید ہو گئے اب جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اس سے پہلے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے. مسلمان ہو، گناہ کر رہے ہو، عذاب ملے گا، نیکی کرو گے نیکی کا اجر ملے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ مرید ہونے کے بعد ہی لکھا جا رہا ہے. مسلمان ہو، عقل آئی، اب تمہارا حساب کتاب شروع ہو گیا، اب تمہیں جواب دینا ہے ہر عمل کا. مرید ہونے کے بعد یہ سلسلہ نہیں شروع ہوتا ہے. یہ بہت اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مرید ہونے کے بعد گناہ نہیں کرنا ہے، مسلمان ہو تو گناہ نہیں کرنا ہے. اور مرید ہوا اس لیے جاتا ہے کہ اپنے گزشتہ اعمال سے جو ہم نے گناہ کیا ہے اب اس سے خالص دل سے
ایک مرشد اور ایک کامل پیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے معاف فرما دیتے ہیں. بس یہی مطلب ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے. اب حضور اسلام کی ایک حدیث ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر، ان چہروں سے نور چھین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے. بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں ہی کیا، میرے گھر میں سب نمازی ہیں، سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی اتنی پریشانی آتی ہے. اولیاء سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں. انبیاء نمازی نہیں تھے، ان سے بڑے نیک ہو گئے، ان لوگوں پر مصیبت نہیں آئی. اولیاء سے زیادہ مصائب ہم جھیل رہے ہیں. مومن وہی ہوتا ہے جسے آزمایا جاتا ہے مصیبتوں سے. قرآن شاہد علماء بیٹھے ہوئے ہیں. مومن وہی ہوتا ہے جس پر مصیبتیں آتی ہیں، جسے پریشانی میں ملوث کیا جاتا ہے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی اولاد کے نقصان سے آزمایا جاتا ہے. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم سے ہو جانی چاہیے، پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جو لوگ دنیا کے حصول کے لیے، بہت سے لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں جوان لوگ کی سعودی چلے جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، تو حضور نے کہہ دیا دنیا کے حصول کے لیے اگر عبادت اللہ کی کرو گے تو تم پسند نہیں ہوگے، اللہ کے ناپسندیدہ قرار دیے جاؤ گے. اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھنی ہے. نیک کام اللہ کی، کھانا کھلا رہے ہیں، وہ عالیشان جلسہ کر رہے ہیں، تو شہرت کے لیے مت کیجیے، دنیا کمانے کے لیے مت کیجیے. یہ اللہ اور رسول کے لیے یہ کام ان سے اجر لیجیے گا، دنیا والوں سے اجر لینے کی توقع نہ رکھیے، اس کا اجر اللہ اور رسول دے گا. نیک کام کر رہے ہیں آپ، نیت صحیح ہے تو اللہ اجر دے گا. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تائب متقی کے برابر ہے، توبہ کرنے والا متقی کے برابر ہے. متقی وہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور توبہ کرنے والا تائب وہ ہے جس سے گناہ ہوئے ہو، شراب پیا ہو، جھوٹ بولا ہو اور گناہ کیے ہوں. تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں. جب گناہگار توبہ کر لیتا ہے تو وہ متقی کے برابر ہو. حضور اسلام کی حدیث ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار جو گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے خوب لذت، خوب مزہ آتا ہے اسے گناہ کرنے میں، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور نیکی کرنے لگتا ہے، عبادات و اطاعت الہیہ بجا لاتا ہے، تو اس کو لذت جو محسوس ہوتی ہے، عبادت میں جو مزہ آنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزے کے ایک ادنا سے حصے کے تصدق میں اور اس ادنا سے حصے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کھلیان جلا ڈالتا ہے، بالکل پاک کر دے. بہت ایزی اور بہت آسان مذہب ہے اسلام، بہت آسان مذہب ہے. بہت نا عالم کا علم اللہ کی مہربانی اور غفاریت کو جان سکتا ہے، نہ ہی عاقل کی عقل اس کی غفوری اور رحمانی کو جان سکتا ہے. کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. اور کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ کسی کو دوزخی اور کسی کو جنتی بناتا پھر. تو بارہا یہ دیکھا گیا ہے اس پیجوں پر کہ عوام کو مخاطب ہی جنتیوں، یہ طریقہ ہے جو لوگ مائک پہ آتے میں اکثر دیکھا ہوں کہ مخاطب عوام کو جنتیوں کر کے مخاطب کرتے ہیں. جیسے اب ایک تو مشکل سے پہلے سب کی آدھی سی جگہ پر ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم ایسے الفاظ استعمال کر دیں گے تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم جنتی تو ہو ہی گئے ہیں.
سنی جنتی اطمینان سے سوئیے، اب کا مسئلہ. تو جنت نہ ہم دے سکتے ہیں اور نہ کوئی دے سکتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ. اللہ رسول جس کی مرضی اور اللہ جس کا نیک عمل پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخشے گا. تو توبے کی کوئی عمر فکس نہیں ہے اور کسی کی یہ گارنٹی نہیں کہ کب مرے گا. بس اللہ کی بارگاہ میں خالص دل سے توبہ کیجیے. بزرگوں کے اور محبوبین کے وسیلے سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب حضور کا وسیلہ شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ وہ توبہ رد نہیں کی جائے گی. اگر حضور کے محبوب، دیکھیے اللہ محبوب ہے، حضور اسلام اللہ کے محبوب ہے. جب محبوب کی بات آ جائے گی تو وہ بات رد نہیں ہوگی، وہ بات کنفرم ہے کہ اللہ قبول کرے گا. تو حضور کے وسیلے سے اپنے نجات اور اپنے والدین کی نجات کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہ